کچھ چھوڑ دیا. اور سب سے بڑے اگزامپل جنید جمشید صاحب ہے ہمارے لیے, مرحوم. تو جب ان کی میں انہیں پہلے سے ہی بہت پسند کرتی تھی اور میں ان کا ہمیشہ ویڈیو دیکھتی تھی. پھر پتہ چلا میرے ہسبینڈ کے وہ دوست تھے اور ان کا بہت اچھا کنیکشن تھا, اور ان کی شہید ہونے سے پہلے ان کا جو لاسٹ وائس نوٹ آیا تھا میرے شوہر پہ آیا تھا, انہوں نے مجھے وہ سنایا, ابھی تک انہوں نے وہ سیو کر کے رکھا ہے. تو جب میں یہ ساری باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی اللہ کچھ بھی کر سکتے. کون سوچا ہوگا کہ یہ انسان اتنا بدل جائے گا, اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ نے انہیں اتنا قبول کیا کہ پورے دنیا میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا مسلمان ہے جو انہیں نہیں جانتا ہے, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ اگر میرے شوہر جو کہہ رہے صحیح ہے نا, تو مجھے بھی فیمیل ورژن آف جنید جمشید بنا دینا, اور مجھ سے بھی ویسا ہی کام لینا, اس سے بڑھ کے لینا. کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے نا, تو جتنا ہو سکے اتنا مانگے, جتنا زیادہ ہو سکے. ہم تو چھوٹے موٹے انسان ہیں, تو ہماری دعائیں بھی بہت چھوٹی موٹی ہوتی ہے, ہماری چاہت ہی چھوٹی موٹی ہوتی ہے. پر اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا, سامنے والے کو دیکھ کر مانگا جاتا ہے. جب ہم کسی امیر انسان سے ملتے ہیں, ہم سوچتے ہیں نا کیا ہے 500 روپے کا ڈریس دیا ہے, 5-10 ہزار کا تو دینا چاہیے تھا نا تمہارے رتبے کے حساب سے. پر جب ہم کوئی جس کا انکم اتنا اچھا نہیں ہوتا, وہ مجھے 5 روپے کا چپس بھی دیتے تو میں خوش ہو جاتی ہوں کہ یار کچھ تو دیا ہے اس نے. تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے مانگتے تو اللہ کا تو اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ذات ہی نہیں ہے, تو ہم ان کے رتبے کے حساب سے مانگے نا. اگر ہم ہمارے لیے مانگ رہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی اوقات سے بہت زیادہ مانگوں اللہ سے, کیا پتہ اللہ دے دے. کیونکہ یہ چیز کہاں سے آئی, جب میں ہمیشہ یہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں, اور میں یہ لوگوں کو اس کے لیے بتاتی ہوں تاکہ لوگ کبھی نا امید نہ ہو. ہوتا ہے نا جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب میرے پاس جب سے میں تھوڑا دینی طرف میرا رجحاؤ بڑھ گیا ہے, جب سے میری توبہ ہوئی ہے, بہت دینی بہنوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور وہ اپنی دل کی بات, خوشی غم مجھ سے شیئر کرتے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے وہ سن کے. تو بہت لوگ بیچارے لکھتے کہ میں 10 سال سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, یا اس کا کوئی وظیفہ بتا دے, اس کا کوئی یہ چیز بتا دے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کو نکاح کے 22 سال بعد بچے ہوئے ہیں, پہلی اولاد. تو اگر ہم ایز اے مسلم ہم قرآن پڑھتے, کریکٹ, ہم قرآن میں یقین رکھتے, بے شک کریکٹ, جو لکھا ہے شاید وہ ہمارے لیے سوٹ نہ ہو ہماری سچویشن کے حساب سے. کیونکہ انسان نا کمزور ہوتا ہے, کوئی بھی تھوڑی سی چیز آئے آنکھ میں سے آنسو فٹ آنے لگ جاتے, بہت نیچرل ہے وہ. دل کا ٹوٹنا, کمزور ہونا, ہیلپ لیس فیل کرنا بہت بہت نارمل ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فیل کرتے ہو میں فیل نہیں کرتی ہوں, یا میں فیل کرتی ہوں آپ فیل نہیں کرتے. ہر وہ انسان فیل کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن ہی تو کہتا ہے نا, جب آئی نو کبھی کبھی جب انسان دکھی ہوتا ہے تو آپ جب قرآن کی آیت سے انہیں سمجھاتے ہیں نا, انسان کو ایک تسلی تو ملتی ہے, لیکن دکھ تو دیکھو دکھ ہوتا ہے, وہ ہم صرف بانٹ سکتے, پر جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے. تو میں ہمیشہ کچھ جو میرے بہت ہی نزدیک کے لوگ ہیں, میں ان سے وہی کہتی ہوں جب اسپیشلی اولاد کی بات آتی ہے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں لڑکا دوں, جسے چاہے لڑکی دوں, جسے چاہے دونوں دوں, جسے چاہے کچھ نہ دوں. تو جب یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ ہی دینے والا ہے. ہم کیوں اتنا اللہ سے نراش ہوتے ہیں؟ ہم کو بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے, ہم کو مانگتے رہنا ہے. جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اب میں اس کا آپ کو پرسنل ایگزامپل بتاتی ہوں. جب 2012 میں بگ باس سے نکلی تھی, اور